لاتی كل ما شك في نجاسته مع العلم بطهارته سابقا فهو طاهر وكذلك فيما إذا لم تعلم حالته السابقة وأما إذا شك في طهارته بعد العلم بنجاسته سابقا فهو محكوم بالنجاسة. کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی ایک شخص کہ جس کو حالت سابقہ کے بارے میں پتہ ہے یا طہارت سابقہ کے بارے میں نہیں پتہ ہے، شک کرنے کے بعد، مثال کے طور پر صبح اس نے وضو کیا تھا اور 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے گزرنے کے بعد جب ظہرین کا وقت آیا مثلا زوال کا، اب شک کر رہا ہے کہ میں وضو پر باقی ہوں یا باقی نہیں ہوں، لیکن یہ اس کو علم ہے کہ اس نے وضو کیا تھا، تو اب یہ کیا حکم لگائے گا کہ میں وضو سے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے وضو کی مثال دے دی، ٹھیک ہے. یہ مثال کے طور پر طہارت کی مثال کیا ہو جائے گی؟ مثال کے طور پر کہ صبح ٹپ میں جو پانی تھا پاک صاف ستھرا تھا، آپ بھر کے آئے، ٹھیک ہے، اور 3-4 گھنٹے بعد آپ لوٹ کے واپس گئے واش روم وغیرہ میں یا جس جگہ آپ نے پانی رکھا تھا، ابھی آپ شک کر رہے کہ یہ پانی پاک ہے یا نہیں، کوئی نجاست تو نہیں گر گئی، کوئی چیز باہر سے آ کے تو اس کو نہیں لگ گئی یا کسی اور طالب علم نے رجسٹر نہیں کر دیا من باب مثال. تو اب آپ کو حالت سابقہ اس کی پتہ تھی پاک ہے، تو اب آپ اس کے اوپر کیا حکم لگاؤ گے؟ پاک کا حکم لگاؤ گے، ٹھیک ہے. یا پھر حالت سابقہ آپ کو پتہ ہو نجس ہو، مثال کے طور پر ایک ٹب میں پانی آپ نجس چھوڑ کے گئے ہو، ٹھیک ہے، اور اب 2 گھنٹے بعد آئے ہو، شک کر رہے ہو کہ ممکن ہے کسی نے احتمال دے رہے ہو ممکن ہے کسی نے پاک کر دیا ہو، کوئی دوسرا طالب علم آیا ہو اس نے گرا دیا اور نیا پانی ڈال دیا ہو، تو یہاں پر بھی آپ اس کے اوپر حکم کیا لگاؤ گے؟ نجس کا حکم لگاؤ، ٹھیک ہے. آپ آگے اصول میں پڑھیں گے، جو پڑھ کے آئیں ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اس کو ہم کہتے ہیں استصحاب. استصحاب کیا ہوتا ہے؟ اس کے 2 اہم جز ہوتے ہیں، شرائط ہوتی ہیں، یقین سابق اور شک لائق. تو بنا رکھتے ہم یقین سابق کے اوپر، جس کے روایت ہے لا تنقض الیقین بالشک، کیا آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے نہ توڑ. روایت امام کی جس سے استصحاب کو واپس کیا گیا ہے، استدلال کیا گیا ہے، تو اسے کہتے ہیں. ایک اور اس میں شک بیان کیے کہ اصلا آپ کو حالت ہی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا، کسی نئی جگہ پہ آپ گئے. مثال کے طور پر یہ مثال کب پیش آئے گی؟ جب رستے میں چل رہے ہیں، آپ رستے میں چل رہے ہیں اور کچھ چھینٹے اڑ کے لگے آپ کے کپڑوں کے ساتھ، آپ کو نہیں پتا کہ چھینٹے کون سے، کچھ بھی نہیں پتا، تو اس کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ طہارت کا حکم لگے گا. الا یہ کہ آپ کو پتا ہو کہ ہاں یہ نجس پانی ہے یا پھر گٹر کا پانی ہے تو وہ نجاست کا حکم لگا. کچھ نہیں پتا آپ کو، یعنی نجاست کا جب تک علم نہیں ہے تب تک اس کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ طہارت کا حکم لگے گا. نجاست کا علم ہے تو اس کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ نجاست کا حکم لگے گا. واضح ہو گیا مسئلہ؟ بالکل پہلی صورت وہی ہوگی جی، جو پہلی صورت ہے وہی ہوگی، ٹھیک ہے، یا نجس یا پاک، ٹھیک ہے. اور اگر کچھ بھی نہیں پتا ہے تو بھی پاک. دونوں میں 50-50% شک ہے تو پاک. شک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 50-50% ہے، نہیں معلوم. اگر ظن ہے کسی کے بارے میں تو پھر ظن ہوگا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 35 لا يجب الفحص اما شك في طهارته ونجاسته وان كان الفحص لم يحتج الى معونة ما تثبت به الطهارة والنجاسة. 35واں مسئلہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پر کسی چیز کے بارے میں مجھے شک پیدا ہو گیا، ہم نے کیا کہا؟ آپ حکم لگاؤ گے کیا؟ طہارت کا حکم لگاؤ گے، سابقہ حکم لگاؤ گے. طہارت ہے تو طہارت، نجاست ہے تو نجاست. کہہ رہے ہیں جب شک ہوا ہے تو یہ تحقیق کر سکتا ہے، اور تحقیق کرنے میں اس کا کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا، معونہ خرچ نہیں ہوگا. تو آیا اب اس کے اوپر تحقیق کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اسی حکم پہ بنا رکھ سکتے ہیں. تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے، اسی پہ بنا رکھیں گے. تحقیق کیسے؟ مثال کے طور پر آپ پانی چھوڑ کے گئے تھے، نجس چھوڑ کے گئے تھے، پاک چھوڑ کے گئے تھے، آپ واپس آئے، آپ کو شک ہو رہا ہے تو آپ سے پوچھ لو بھائی کسی نے یہ پانی نکال کے نیا پانی اس میں ڈالا تھا یا نہیں ڈالا تھا، یا کسی نے نجس تو نہیں کیا تھا؟ پوچھ سکتے ہیں. پوچھیں گے تو جواب مل جائے گا اور اس میں آپ کو کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں ہو رہا. تو آئے یہ والی تحقیق کرنا ضروری ہے؟ کہہ رہے ہیں اس مورد میں یہ والی تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے. اب آتے ہیں ترجمے. لا یجب الفحص، چھان بین کرنا واجب نہیں ہے. اما شک فی طہارتی، اس چیز کی چھان بین کرنا، اس چیز سے چھان بین کرنا کہ جس کی طہارت میں شک ہو، وہ نجاستی، یا جس کی نجاست میں شک ہو، اس کی چھان بین کرنا واجب نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ وصلیہ ہے، وَإِنْ كَانَ الْفَحْصُ لَمْ يَحْتَجْ إِلَىٰ مَعُونَةٍ، اگرچہ یہ چھان بین کرنا
پیسے کی طرح محتاج نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اس میں کچھ پیسہ خرچ کرنا نہ پڑے آپ کو، تب بھی کس چیز کے لیے معونہ ما تثبت بالطہارۃ و نجاست ہے کہ جس کے ذریعے سے نجاست یا طہارت ثابت ہو. ان کانا سے آخر تک ایک ہی عبارت ہے، یعنی وَإِنْ كَانَتِ الْفَاسُ لَمْ يَحْتَاجَ إِلَىٰ مَعُونَةٍ مَا تثبت به الطہارۃ من نجاست، اگرچہ اس چھان بین کرنے میں کوئی پیسہ خرچ نہ ہوتا ہو کہ جس سے طہارت یا نجاست ثابت ہونی ہے. ٹھیک ہے جی. مسئلہ نمبر 36 تثبت النجاست بامور، نجاست ثابت ہوگی چلو سے بھائی کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز نجسی کیسے ثابت ہوگی یا پاک کیسے ثابت ہوگی، یہی علامتیں آخر میں ایک لائن میں بیان کرتی ہیں. کسی چیز کی بھی طہارت یا کسی چیز کی نجاست کیسے ثابت ہوگی، کیسے پتہ چلے گا، بیان کر رہے ہیں. بعلم الوجدانی، یا تو مجھے خود ہی پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، کسی نے خود ہی پانی نجس کیا ہے تو اس کو اچھی طرح پتہ ہی ہے کہ نجس پانی ہے. یا مثال کے طور پر کس کا خون کا قطرہ غلطی سے گر گیا ٹپ کے اندر تو وہ نجس ہو گیا، قلیل پانی تھا تو وہ نجس ہو گیا، تو اس کو پتہ ہے، علم وجدانی ہے. صحیح ہے. دوسرا بالاطمینان الحاصل من مناشی العقلائیت، یا دوسرا کیا ہے کہ اطمینان حاصل ہو جائے اسے مناشی عقلائیہ کے ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے اطمینان حاصل ہو گیا. مثال کے طور پر اس سے کسی سے پوچھ لیا، ٹھیک ہے نا، جو اس گھر میں موجود تھا. مثال کے طور پر جیسے ہم گھر سے اگر جاتے ہیں تو گھر اگر نجس چھوڑ کے گئے تو واپس آتے ہیں تو گھر کے افراد سے پوچھ لیا، ہم نے پتہ کر لیا. یا پھر مثال کے طور پر کسی چیز کو میں کپڑا چھوڑ کے گیا تھا، آ کے میں پہننے لگا، نماز پڑھنے لگا تو گھر والے لوگ کہ بھائی یہ نجس ہے، اس کو اتار دو، تو کیا ہے اس سے یقین آ جاتا ہے کیونکہ وہ گھر میں وہ دیکھ رہے ہیں، میں تو پاک چھوڑ کے گیا تھا لیکن اس کے اوپر نجاست گری ہے کہیں سے، تو گھر والوں نے وہ دیکھی ہے تو انہوں نے بتا دیا بھائی نجس ہے، اس سے نماز نہ پڑھو. تو اس سے کیا ہو جائے گا، یہ مناشی عقلائی کی ایک مثال ہو جائے گی جس سے مجھے اطمینان حاصل ہو گیا کہ یہ چیز نجس ہے. جی مناشی عقلائی کا مطلب کیا ہے، عقلی طریقے سے جس کا منشا عقلی ہو. ایسے نہیں ہو کہ کوا اڑا اور مجھے یہ اطمینان حاصل ہو گیا کہ پکی جو ہے نا وہ کوا نجس ہے. مناشی عقلائی یعنی جو عقل میں بات آنے والی ہو جس کے ذریعے سے آپ ثابت کریں. ٹھیک ہے. یہ یا مثال کے طور پر میں گھر پہ آیا، میرا کبھی جو ہے نا بیڈ پہ پڑا تھا، بیڈ سے نیچے گر گیا، نیچے گرا تو مجھے یقین آ گیا نیچے پاک صاف، فرض یہ ہے کہ صاف ستھری جگہ تھی اور مجھے یقین ہو گیا کہ نجس ہے. یہ بھی مناشی عقلائی نہیں. مناشی عقلائی کہ جو عقل میں آنے والی جس کا منشا عقلائی ہو، یعنی جس کو اہل عقل اگر سنے تو تسلیم کریں. ٹھیک ہے جی. تیسرا ہے الثالث بالبینۃ العادلۃ، ٹھیک ہے نا، عادل کی گواہی سے، ٹھیک ہے نا، بشرط یکون موعد شہادت نفس السبب، اس شرط کے ساتھ کہ وہ شہادت گواہی کے مورد کو بھی بیان کرے جو ایک ہے. اچھا جہاں بھی شہادت عدلین کے ذریعے سے، بینہ کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے نا، وہاں پر دو عادل چاہیے ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی کس سے ثابت ہوگا، دو عادل کے ذریعے سے. پھر کیا کہہ رہے ہیں، بشرط، اس شرط کے ساتھ کہ یکون موعد شہادت نفس السبب، کہ اس شرط کے ساتھ کہ جو گواہی کا موعد وہ بیان کریں گے اس میں سبب ایک جیسا بیان کریں. مثال کے طور پر، مثال کیا دے رہے ہیں، مثال کے طور پر ایک چیز ہے، دو عادل نے گواہی دی، یہ قمیص نجس ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ اس لیے نجس ہے کیونکہ میں نے دیکھا اس کے اوپر پیشاب گرا. دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس لیے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر کیونکہ خون گرا ہے. اب اس کی نجاست ثابت نہیں ہوگی. دونوں کا سبب جب دونوں کا سبب ایک ہو تب ثابت ہوگی اس چیز کی نجاست. اگر سب دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ نجس وہاں خون گراتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا تو کیا ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا نفس سبب ہونا چاہیے. اگر دوسرا کچھ اضافہ بھی کر دے، یعنی کہ وہ دیکھے کہ میں نے دیکھا کہ خون بھی گرا ہے اور کسی اور طریقے سے بھی نجس ہوا ہے، ہاں تو پھر نفس سبب تو ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے نا، نفس سبب، اس نے کہا خون بھی گرا ہے اور اس نے دوسرا بھی دیکھا ہے، پہلے والے نے صرف خون گرتے ہوئے دیکھا تھا تو نفس سبب ہو گیا، خون ایک جیسا ہو گیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک نے خون گرتے دیکھ لیا، ایک نے پیشاب گرتے دیکھ لیا، الگ الگ ٹائم پہ. وہی تو نہیں ہے، نفس سبب نہیں ہوگا اس طرح. یعنی پاک مانا جائے پھر گا. دیکھو ثابت ان لوگوں کی گواہی سے اس کا نجس ہونا ثابت نہیں ہوگا. دوسروں کو اب حکم کیا ہوگا وہ بعد میں، باقی دوسرے طریقے پھر میں وجدانی کرے یا دوسرا طریقہ کرے یا احتیاط پہ عمل کرے، چھوڑ دے اس کو. ٹھیک ہے نا. یہ ورنہ شریر کے اعتبار سے اس کی نجاست ثابت نہیں ہوگی. تیسرا کیا ہے، بے اخبار ذلیت، ذلیت کی خبر دینے کے ذریعے سے. ذلیت یعنی جس کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی جس کے قبضے میں چیز ہے، جو مالک ہے چیز.
ٹھیک ہے، جس کے پاس چیز ہے، میری قمیص شلوار ہے مثال کے طور پر میری چیزیں ہیں تو میری چیزوں کے بارے میں بہتر طریقے سے جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا. کوئی اور استعمال کرنا چاہتا ہے مثال کے طور پر تو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ نجی ہے. ذلیت یعنی جس کے ہاتھ میں ہو، یہ کنایا یہ نہیں جس کی ملکیت میں چیزیں صاحب اختیار. صاحب اختیار عام ہو جائے گا بہت زیادہ. صاحب ید یعنی جس کے پاس چیز ہے جو چیز کا مالک ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے نا. یہ بعضوں کا چیز کا مالک نہیں ہوتا پھر بھی صاحب ید کہلاتا ہے. مثال کیا ہوتا ہے کہ ادھار پہ میں کسی سے کوئی چیز لے کر آیا تو اب میں صاحب ید کہلاؤں گا، ٹھیک ہے نا. یہ ساری مثالیں اس کے اندر آ جائیں گی. اسی لیے انہوں نے یہ تابع استعمال کی، ذلیت کی، مالک استعمال نہیں کی. ولا تثبت النجاست بالظن، گمان سے نجاست ثابت نہیں ہوتی. گمان کے ذریعے سے نجاست ثابت نہیں ہوگی، بلکہ یہ جو چار ہم نے طریقے بیان کیے اسی کے ذریعے سے کسی سے ثابت ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا وتثبت الطہارۃ بما تثبت بالنجاست، جو ایک لائن میں لوگوں نے کہا تھا مسئلہ کہ طہارت ثابت ہوتی ہے اس چیز کے ذریعے سے کہ جس کے ساتھ نجاست ثابت ہوتی ہے. وہ چیز کون سی ہے؟ یہ چار طریقے، جن چار طریقوں سے نجاست ثابت ہوئی ہے انہی چار طریقوں سے طہارت ثابت ہوگی. تو نجاست والی مثالوں کو ہٹا کے آپ طہارت والی مثالیں ڈال دیں. ٹھیک ہے. ثانیاً، کیوں بھائی ثانیاً پڑھائی کیا ہے؟ دو مسئلے پڑھے. ثانیاً المطہرات، یہ اور پڑھ لیں مطہرات. اہم المطہرات 12 ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اہم مطہرات کتنے ہیں؟ وہ 12 ہیں. ٹھیک ہے. مطہرات کیا ہوتے ہیں؟ پاک کرنے والی چیزیں، ٹھیک ہے، جو خود بھی پاک ہوتی ہیں اور پاک کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. الاول الماء المطلق، پہلا کیا ہے؟ مطلق پانی. مطلق پانی کیا ہوتا ہے؟ وهو الذي يصح اطلاق الماء عليه من دون اضافه الى شيء، وہ ہوتا ہے کہ پانی کا اطلاق جس پر درست ہوتا ہے بغیر کسی دوسری چیز کے اضافہ کیے ہوئے. یہ لفظی ترجمہ ہو گیا. اس کو پانی پانی کہا جاتا ہے. ہاں، پانی مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو نہ ملایا جائے اس میں اور پھر بھی اس کو کہا جائے کہ یہ پانی ہے، صاف ستھرا پانی ہی ہے، اسے ہم کہتے ہیں مطلق. پانی نام. اچھا وہ اعلیٰ، یہ چند اقسام کے اوپر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. بڑی ہوئی چیزیں آپ کی صرف عربی آ گئی. الماء الجاری، جاری پانی. ماء المطر، بارش کا پانی. ماء البئر، کنویں کا پانی. ماء الراکد الکثیر، ٹھہرا ہوا. راکد یعنی جمع ہوا، رکا ہوا، ٹھہرا ہوا. ماء الراکد الکثیر، زیادہ رکا ہوا پانی، کر سے زیادہ، ٹھیک ہے نا، ایسا رکا ہوا. الماء ایسا پانی، الراکد جو رکا ہوا ہے، الکثیر جو بہت زیادہ ہے. صفت ہے ساری. ٹھیک ہے. الکر و مزات، جو کر ہو یا اس سے زیادہ ہو. الماء الراکد القلیل، ایسا پانی جو رکا ہوا ہے اور کم نہیں ہے. ما دون الکر تک نہیں پہنچا ہے. یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ اب اس کی کیا مثال؟ مطلق. تالاب ہو گیا. تو میں مضاف پڑھ لیتے ہیں بس، پھر چھوٹی آگا بڑا ہو جائے گا. نہیں پتہ ہے آپ کو کوئی نئی چیز تھوڑی ہے اس کے اندر. اب آپ امتحان بھی لیں گے. امتحان آج کا درس شامل نہیں کروں گا. مطالعات تک 37 مسئلے تک داخل کریں گے، مطالعات شامل نہیں کریں گے. نہیں مضاف آپ کو پڑھا ہوا ہے، حل بھی آپ 35 تک کر لیجیے. 35 کیا 35 ایک مسئلہ کیا کھا جائے گا؟ پھر 36 سے ہو جائے گا نا، یاد رہے گا کہاں تک ہوگا. نہیں، مطہرات یاد رہے گا. نئی بحث ثانیہ مطہرات، وہ ایک مسئلہ تو بھول جائے گا کہ وہ شامل تھا یا نہیں تھا. ٹھیک ہے. مضاف پڑھ لیتے ہیں. آپ لوگوں کو پڑھا ہوا ہے، حل بھی ہے، بس عبارت ہے اس کا ترجمہ کرنا جو آپ کو پہلے سے پتہ ہے. الماء المضاف، مضاف پانی. مطلق کے مقابل میں کیا آئے گا؟ مضاف ہے. وهو الذي لا يصح اطلاق الماء عليه، اسی کی الٹی تعریف ہے. يصح اطلاق عليه، لا يصح اطلاق عليه من دون اضافت. ٹھیک ہے نا. کوئی چیز اضافہ نہ کریں پھر بھی اس کو مطلق نہ کہا جائے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ مضاف کہیں گے. خود ہی مثالیں دے، جیسے ماء العنب، انگور کا پانی، انگور کا جوس، یہ کیا ہو جائے گا؟ مضاف ہو جائے گا. ماء الرمان، انار کا پانی. ماء غلط لکھا ہے انہوں نے، ماء اچھا مائل، اچھا کما سے عطف ہے، صحیح ہے. ماء الورد، ٹھیک ہے نا، پھول کا پانی. پھول، ٹھیک ہے نا. ناو دالے کا، اور اسی طریقے جتنے بھی پانی ہیں. خربوزے کا پانی، جامع شیری ہو گیا، اور رگی کا پانی وغیرہ وغیرہ، گنے کا پانی، گنے کا جوس وغیرہ. موسمی کا جوس. وہوا
وہوا مضاف کی بات کریں وہوا طاہر فی اصلہ لیکنہ لا یرفع حدثا ولا خبثا، یہ پانی خود تو پاک ہوتا ہے لیکن مطہر نہیں ہوتا، یعنی دوسرے کو پاک نہیں کرے گا، یہ دور نہیں کرے گا حدث کو اور نہ ہی یہ دور کرے گا خبث کو۔ حدث اور خبث کا فرق آپ کو واضح ہے۔ خبث یعنی خبث یعنی جو باہر سے لگتا ہے، حدث یعنی مانوی نجاست، جی۔ خبث یعنی ظاہری نجاست، کلیئر؟ جی۔ ولا یتنجس بملاقات نجاسہ، اور نجاست کے ملتے نجس، ویتنجس ولا نہیں ویتنجس بملاقات نجاست، اور یہ نجس ہو جائے گا نجاست کی ملاقات کے ذریعے سے۔ ولا اثر لکریتہ فی عاصمیتہ، اور اس کا کر ہونا، اس کے پاک ہونے کے اندر کوئی اثر نہیں دکھائے گا، یعنی کہ اگر کر سے زیادہ بھی ہو، کر بھی ہو، تب بھی نجاست کا ایک قطرہ جیسے اس کو چھوئے گا پورا کا پورا نجس۔ جیسے سبیل بنی ہوئی ہو، سبیل بنی ہوئی ہے تو اگر ایک قطرہ خون کا گر گیا پوری نجس ہو جائے گی، تمام کے تمام۔ جتنا آپ جو کڑھائی بنا رہے ہیں 4 دیگ 5 دیگ 10 دیگ، وہ پوری کی پوری کڑھائی نجس ہو جائے گی اگر اس میں خون کا قطرہ گر گیا، کوئی بھی نجاست اس میں گر گئی۔ مضاف پانی جتنا بھی ہو، جتنا لیٹر ہو، کر سے زیادہ جتنا بھی ہو، سب کا سب ملاقات نجاست سے پورا کا پورا نجس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ، اور استثناء کیا گیا ہے اس حکم سے، ما اذا جرا من العالی الی السافل، کہ جب مضاف پانی کو ڈالا جائے اوپر سے نیچے کی طرف، او من السافل العالی بدفع، یا نیچے سے اوپر پھینکا جائے۔ ففی مثل ذالک، اچھا اس صورت میں استثناء ہے کیا وہ بیان کریں۔ ففی مثل ذالک ینجس المقدار الملاقی للنجس فقط، جب یہ والی صورت ہوگی، اوپر والی صورت میں کیا تھا، جیسے نجاست ملاقات کی پورے کا پورا پانی نجس، یہاں پر کیا ہے، جب اوپر سے نیچے پھینک رہے ہیں یا نیچے سے اوپر پھینک رہے ہیں تو جو حصہ نجاست کو ٹچ کرے گا وہ نجس، جو ٹچ نہیں کرے گا وہ پاک، ٹھیک ہے نا۔ ففی مثل ذالک ینجس المقدار الملاقی، اس قسم کی اس مالی مثال میں جب اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر مضاف پانی کو ہم پھینک رہے ہیں، نجس ہو جائے گی وہ مقدار کہ الملاقی نجس، جس نے ملاقات کی ہے نجس سے، فقط یعنی وہی صرف۔ مثلا اذا صب ما فی الابریق، ابریق کہتے ہیں جگ کو یا لوٹے کو، ٹھیک ہے نا۔ اذا صب، جب پانی پھینکا جائے، میں ما فی الابریق، اس کو کہ جو لوٹے میں ہو یا جگ میں ہو، یعنی لوٹے یا جگ سے پانی جب پھینکا جائے، ٹھیک ہے نا۔ من ماء الورد، جو پانی کون سا ہو، پھول کا پانی ہو، علی ید الکافر محکوم بالنجاست، ایسا کافر کو جو نجس ہو، یعنی کتابی نہ ہو، غیر کتابی۔ لم یتنجس ما فی الابریق، جو جگ کے اندر پانی ہے وہ نجس نہیں ہوگا، وان کان متصلا بما فی یدہ، اگرچہ یہ متصل ہو رہا ہے، کیونکہ جب پانی آ رہا ہے تو متصل تو ہے اس کے ساتھ، لیکن جگ والا پانی نجس نہیں ہوگا، بلکہ وہی پانی جو اس کے ہاتھ پہ گر رہا ہے وہ نجس ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی ہم سنتے ہیں آپ تو سے آج یہاں سے شروع کریں۔ ٹیسٹ لیں گے، اس کو تو بتا دیں آپ، نہیں اب بتا دیجیے حضور، اتنی تھوڑی ٹیسٹ لیں گے، آپ سن لیں، تیاری کر لیں گے۔